رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ آج ہم چوتھی سحری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب، پوری رونق، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اس مہینے کا ہی ایک فیض ہے، اس مہینے کا ایک تبرک ہے کہ رات کے اس پہر میں ہم بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر رہے ہیں، کچھ معرفت کے دریچوں کو وا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایمان کی لو کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک رونق کا سماں ہوتا ہے، تلاوت قرآن کی آواز ہوتی ہے، تسبیح الہی کی آوازیں ہوتی ہیں، ہر طرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور شاید اسی کی بہت ساری برکتیں ہیں کہ جو ہمیں بہت ساری آفتوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اور اسلام نے محبتوں کے پیغام کو عام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ جن کا انتظار یہ یہودی بھی کر رہے تھے۔ خود قرآن نے ایک مقام پہ کہا کہ اے حبیب، یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن تمہیں مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات پہ زک پڑتی ہے۔ ذاتی مفادات کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف انکار کریں گے بلکہ ان کی مخالفت کریں گے۔ اس مخالفت کے کچھ مختلف طریقے اپنائے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز کیا تو یہودیوں نے اس کی مخالفت کی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، مکے میں ایک طویل عرصہ گزرا جو آپ نے تکلیف اور مصائب میں گزارا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، بدر، احد، خندق اور خیبر۔ اور خیبر کی وہ جنگ ہے کہ جو یہودیوں سے ایک فائنل جنگ تھی، کہ جو خیبر کا قلعہ فتح ہوا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار یعنی ذوالفقار کے صدقے میں۔ یہودی اپنی اس شکست کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ خیبر میں مسلمانوں نے انہیں بہت ہی شکست فاش دی تھی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اس وقت سے لے کے آج تک اسلام کے خلاف مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ سازشیں کرنا ہے۔ اسلام کے خلاف دنیا بھر میں سازشیں ہوتی ہیں۔ کل ہمارا موضوع تھا اسلام و فوبیا اور مغرب، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا۔ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا انتہا پسندی کا الزام۔ اسلام کے اوپر ایک الزام ہے کہ ایکسٹریمزم، شدت پسندی، عدم برداشت، نان ٹالرنٹ، کسی کو نہ برداشت کرنے والے، یہ اسلام کے دین کے اوپر ایک الزام ہے۔ آج اپنی گفتگو میں ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے علم و عمل کا سیگمنٹ، اس میں یہی ہمارا موضوع ہے، اسلام پر انتہا پسندی کا الزام۔ ایک بہت حساس موضوع لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں نہایت واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں۔ جو کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے وہی علماء کرام آج موجود ہیں، کیونکہ موضوع کا تسلسل ہے لہٰذا علماء بھی وہی تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ایک اس خوبصورت گفتگو میں
ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ جو پروگرام سچ ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، یہ ایک مقالے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک تحقیق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں اپنے علماء کرام کا۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود علامہ محمد اصغر در صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، مدلل گفتگو کرتے ہیں، آیات قرآنی سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور سلام عقیدت پیش کروں گا ہمارے قاری فیصل محمود وڈائی صاحب، السلام علیکم۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم نے اپنے آج کے موضوع کا تعارف کروایا، جو ہے اسلام پر انتہا پسندی کا الزام، جس میں گفتگو کریں گے علماء کرام۔ بتاتا چلوں کہ ٹرانسمیشن میں شامل ہوگا ہمارا ایک اور بہت ہی مقبول سیگمنٹ مزیدار پکوان، جہاں پہ موجود ہوں گی شیف سبین، جو مزیدار کھانوں کی ریسیپیز ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک بہت ہی مقبول سیگمنٹ ہماری نشریات کا حصہ ہوتا ہے، کون بنے گا سچ کی آواز۔ یہ تمام نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اسی کے ساتھ ساتھ کراچی ذائقہ حلیم، اور گفٹ ہیمپرز ہیں نعتیہ مقابلے میں شریک بچے اور بچیاں، ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں دھبتل سویٹس اور بیکرز کی جانب سے، معروف سویٹس اور نمکو کی جانب سے، اور ملکہ مسالہ جات کی جانب سے۔ ہم ان تمام کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں، ٹینک بنانے والوں کے، آلپرز کے، اور ان تمام لوگوں کے جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی طرح تعاون کیا، ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ بنا کسی تاخیر پہلا سوال حضرت علامہ محمد اصغر در صاحب، سرکار یہ فرمائیے کہ اصل میں انتہا پسندی کی تعریف کیا ہے، اور انتہا پسندی کا یعنی آغاز کب سے ہوا، اسلام پر یہ الزام پہلی دفعہ کب لگا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہا پسندی ہر وہ عمل جس کی بنیاد ظلم پر ہو، واہ، جہالت پر ہو، تشدد پر ہو، واہ، اور دہشت گردی پر ہو، واہ، یہ ایسا عمل انتہا پسندی ہے۔ اور قرآن کریم و فرقان حمید کی سورہ روم میں معزز علماء کرام تشریف فرمائے، علامہ طاہری صاحب اور علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، سورہ روم میں ارشاد ہوا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ سبحان اللہ، کہ دیکھو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی طرح نہ چپ ہو جاؤ۔ واہ، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کی، اللہ اکبر، کانوا شیعاً، وہ گروہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنے تئیں یہ سمجھتا تھا، اپنے طور پر یہ سمجھتا تھا کہ وہی جو ہے حق پر ہے۔ باطل کبھی بھی اپنے آپ کو باطل نہیں کہتا، بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، وہ ہمیشہ حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ بالکل، اور یہ تاریخ انسانیت کا المیہ ہے کہ ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام نے
انتہا پسندی کا رجحان جہاں سے بھی اٹھا اس کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا، اعلاء کلمت الحق۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اسوہ حسنہ رہا، اور خود ذات ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی انتہا پسندی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اگر انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرتے تو صلح حدیبیہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پروردگار قرآن کریم میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح قرار دی۔ کیا بدر کی فتح کو فتح مبین کہا؟ کیا احد کی فتح کو فتح مبین قرار دیا؟ کیا احزاب کی فتح کو فتح مبین قرار دیا؟ کیا فتح مکہ کو فتح مبین قرار دیا؟ نہیں، فتح مبین کہا تو اس میدان کو کہا کہ جہاں صلح ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صلح جو ہے یہی انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے، کہ انتہا پسندی کے رجحان کو، جبکہ اس پر تمام صحابہ جو ہیں وہ سراسیمہ تھے، ششدر تھے، حیران تھے کہ یہ کیسا معاہدہ ہے، مگر رسالت مآب کی نگاہ فیض لسان جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کفار مکہ مدینے آئے اور مدینے کا کوئی مسلمان وہاں جائے تو اشاعت اسلام کا سبب بنے گا۔ یہی ہوا کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا ایک بہترین آغاز حضرت علامہ اصغر درس صاحب نے کیا، اور یہی سوال میں جناب شبیر الحسن طاہری صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ جیسا کہ ابتدا ہو گئی کہ جناب دین ہمارا اسلام جو ہے وہ تو محبت اور پیار کا دین ہے، جس کی اعلیٰ ترین مثال صلح حدیبیہ ہے۔ پھر کیوں اسلام پر انتہا پسندی کا الزام لگا اور اتنی منظم سازش ہوئی کہ ساری دنیا اس پہ یک زبان ہو گئی اور اصل جو تعلیمات تھیں اس کو پیچھے چھوڑ دیا؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام مخالف شدت پسند ہے، ان کو اسکار سے تکلیف ہے، ان کو نقاب سے تکلیف ہے، بچے بچیاں اگر اپنے دین کے مطابق لباس پہن رہے ہیں اس سے تکلیف ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ چونکہ ہم سچ چینل پر گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے ساری سچی باتیں کرنا پڑیں گی۔ جی بالکل، ارشاد فرمائیے۔ تو بہت اچھی تعریف فرمائی مولانا اصغر درس صاحب نے انتہا پسندی کی۔ میں تھوڑا سا اس مرحلے پہ رک کے پھر آ رہا ہوں۔ جی، انتہا پسندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو منوائے، اپنے حقوق تو چاہے، لیکن دوسرے کے حقوق کو تسلیم نہ کرے۔ دوسرے کے نظریے کا احترام نہ کرنا، اس کے عقیدے کا احترام نہ کرنا، اس کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا، اس کی آزادیوں کا لحاظ نہ کرنا، جبکہ اپنے لیے یہ سب کچھ چاہنا، اور پھر دوسرے اپنے عقیدے کو دوسرے پر مسلط کرنے کے لیے، اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو دوسرے پر مسلط کرنے کے لیے چاہے کتنا ہی انتہائی قدم اٹھانا پڑے اس کے لیے تیار اور آمادہ ہو جانا، یہ انتہا پسندی کہلائے گی۔ یہاں تک کہ اگر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے دوسرے کی جان لینا پڑے تو یہ بھی کر گزرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انتہا پسندی کہلائے گی۔ بہت اچھی تعریف ہے، یعنی کوئی بھی اگر اپنا نظریہ دوسرے پر تھوپنے کے لیے جی بالکل انتہا تک چلا جائے تو انتہا پسندی۔ دیکھیے، دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ زبردستی دوسروں سے اپنا دین منواؤ۔ سبحان اللہ۔ دین کو دلیل سے پیش کرنا ہے، دین کو برہان سے پیش کرنا ہے، واہ، دلائل سے، منطق سے، عقل سے پیش کرنا ہے، واہ، نہ کہ لاٹھی سے، تلوار سے، اسلحے سے نہیں۔ لکم دینکم ولی الدین، قرآن یہ کہتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم سمجھائیں گے اخلاق سے، دلائل سے، منطق سے، عقل سے، دین کی دعوت دیں گے، لیکن جبر نہیں کریں گے، واہ، زبردستی نہیں کریں گے۔ واہ، اس کی دین میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واہ، دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ دین کے نام پر دوسروں کی جان لے لی جائے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا دین نہیں اختیار کر رہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا مذہب اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ دین پھیلا ہے رسول اللہ کے اخلاق سے، اہل بیت اطہار السلام کی پاکیزہ سیرت سے، صحابہ کرام کی قربانیوں سے، اولیاء اللہ کی پاکیزہ تعلیمات سے، سبحان اللہ، ان کی اچھی روش سے دین آگے بڑھا ہے۔ دین سبحان تلوار سے نہیں پھیلا، سبحان اللہ،
دین جس طرح کہ ابھی صلح حدیبیہ یعنی صلح سے، امن سے، محبت سے، قلم سے، تحریر سے، تقریر سے، اخلاق سے، واہ واہ ان چیزوں سے دین کی تبلیغ ہوئی ہے۔ واہ، مسلمانوں کو اس سلسلے میں اپنے اخلاق بلند کرنا ہوں گے۔ البتہ اغیار کا یہ الزام ناجائز ضرور ہے۔ میں نے کہا سچ چینل ہے، سچی باتیں کروں گا، بالکل کہ ہمارے اوپر انتہا پسندی کا الزام ان کی طرف سے جو ہے یہ تو بالکل غلط ہے، لیکن یہ 100% ہم کہیں کہ یہ انہی کا ہمارے اوپر الزام ہے اور ہماری صفوں میں کوئی انتہا پسند موجود ہی نہیں ہے، جناب، تو یہ بھی شاید حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا۔ بہت بہت مناسب بات اور بہت حقیقت پر مبنی بات کی جناب شبیر الحسن طاہری صاحب نے۔ شکر گزار ہوں آپ کا، دونوں علماء کرام نے بہترین انداز میں بات کی ہے۔ جناب عبدالخالق فریدی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس میں یہ سوال لے کے جاؤں گا کہ اسلام پر یہ جو جیسے فرمایا کہ اس میں کچھ اپنے نادان دوستوں کی بھی غلطی ہے، تو یہ جو الزام لگا اسلام پر شدت پسندی کا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انتہا پسندی کا الزام اور جس طرح حضرت نے اشارہ کیا کہ ہماری صفوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، تو یقیناً وہ لوگ اغیار کے گماشتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے، ان کے کھڑے کیے ہوئے، ان کے تراشے ہوئے، صرف انہوں نے اسلام کا ایک نام حاصل کر لیا اور لبادہ اوڑھ لیا، وگرنہ وہ انہی کے ہیں۔ اور یعنی آپ ایک اندازہ لگائیں کہ یہ گزشتہ دنوں ایک تنظیم داعش جو گردش کر رہی تھی، تو اس کا ایک معزز ممبر جب پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اسرائیل کا حاضر ڈیوٹی فوجی ہے، اللہ اکبر، تو انہوں نے لبادہ اڑا دیا ہے۔ جی ہاں، وگرنہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، دونوں علماء کرام نے بھی فرمایا، میں اس دوران یہ سوچ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی زندگی ہے، جی نبوت کی 23 سالہ، جی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، اس پوری 23 سالہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصائب اٹھائے ہیں، جو مشکلات اٹھائی ہیں، جن مزاحمتوں کا اور مخالفتوں کا سامنا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک بھی یہودی کو یا کسی عیسائی کو یا کسی مشرک کو یا کسی مخالف کو کسی قسم کی کوئی ذک، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ بالکل ایسے ہی، بالکل تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے۔ اب جو اغیار نے ہمارے درمیان گماشتے چھوڑ دیے، جی اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جی جی تو وہاں موجود جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین تھے اور ان کا اصل مذہب یہودی تھا، انہوں نے مسجد زرار قائم کی، جی 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 جس کا اور تذکرہ اس قرآن میں، مسجد زرار کی وجہ اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جزاکم اللہ، جناب نے آیت مکمل کی ہے، ترجمہ ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، سچ کے ساتھ رہیے، کہیں نہیں جائیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین کرام۔ بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، موضوع بھی بہت ہی حساس ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے اس حساس موضوع کو نہایت خوبصورتی سے نبھایا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ موضوع گفتگو ہے مسلمانوں پر انتہا پسندی کا الزام۔
بریک پہ جانے سے قبل حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ذکر کیا اس مسجد کا کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے. نہ صرف حکم دیا بلکہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی کیا. اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا. کہنے کو تو ایک مسجد ہے لیکن اس مسجد کو استعمال کر رہے تھے وہی سازشی لوگ کہ جو اسلام مخالف تھے. گفتگو آگے بڑھائیں گے جناب. سورہ توبہ کی یہ آیت میں پڑھ رہا تھا جس میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی یعنی تکلیف دینے والی, اور مسلمانوں کے درمیان اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہیے, اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو انہوں نے کمی گاہ ان کے لیے بنائی, اور اس کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق جو عقیدتاً مذہباً یہودی تھے اور بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور وہ منافقین بن گئے تھے, ٹھیک تو اللہ نے فیصلہ دے دیا. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ انتہا پسند ہے کون دنیا میں, ٹھیک, اور پرامن کون ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت واضح ہو گئی بات اور اچھے طریقے سے آیات قرآنی کی روشنی میں ہم نے بات کو سمجھا. میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل چاہوں گا کہ کچھ جسمانی غذا کا بھی بندوبست ہو جائے, اور گفتگو تینوں حضرات کی ہو گئی تو کچھ تبرک کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا سلسلہ ہے آج کچن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آج کیا تیاری ہے کچن میں؟ آج تیار ہے ہمارے پاس ریسیپی ہے تکہ مسالہ, زبردست, تکہ کریم مسالہ. بہترین, ٹھیک ہے, کیونکہ تکے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہم اس کی میرینیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں. وہ ہم نے اس کو رکھ دیا ہے تیار کرنے کے لیے. تکے کے پیس لیں گے ہم, جتنی آپ کوانٹٹی چاہتے ہیں, 4 یا 5 6 جیسے جتنے عدد بھی تکے لیتے ہیں. تکے میں تکہ لینے کے بعد اس میں آپ ملکہ والوں کا تکہ مسالہ جو ہے وہ لگائیں گے. ساتھ میں اس میں تھوڑی سی دہی شامل کریں گے, آدھا پاؤ کے قریب. چاہیں تو آپ اس میں پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ تکے کے جو پیس ہوتے ہیں وہ اگر آپ بغیر پیاز کے بنائیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے. عموماً تکے جو ہیں وہ سیکے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم گھر میں کوک کر رہے ہیں اس کو, تو ہم اس کو کسی بھی پین میں پکائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں ہم اس میں مسالہ لگانے کے بعد دہی مسالہ اور اس کے ساتھ ہم اس میں آئل بھی شامل کریں گے اور میرینیٹ کر کے اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے ٹائم ڈیوریشن اس کو دیں گے. 1 سے 1.5 گھنٹہ؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ, چاہے چکن ہی ہو. ہاں, چکن کا ہی بنے گا تکہ. نہیں, تکہ ویسے گائے کا بھی بنتا ہے. نہیں, آپ بناتے ہوں گے, لیکن یہ کہ تکے بنا رہے ہیں تو مولانا چکن تکہ گائے کا بنتا ہے؟ بنتے تو ہیں بھائی, بنتے تو ہیں. بن سکتا ہے. اب دیکھیں میں نے ویسے وہ گوشت زیادہ ٹائم لیتا ہے نا, میں نے اس لیے پوچھا. جی, ویسے اگر آپ اس کا بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایک اوور نائٹ ٹائم دے سکتے ہیں, رکھنا پڑے گا. اچھا, ہاں, وہی زیادہ تر تو سیکے جاتے ہیں, یہ تو آپ پتیلی میں بنا رہی ہیں. جی, تو ہم اس کو جو ہے وہ کسی پین میں یا پتیلی میں اگر بناتے ہیں تو وہ اس کو ہم اس طرح سے اس کو اسٹیم پہ رکھ کے رکھ دیں گے. اور ساتھ میں ہم جو اس میں کریم شامل کریں گے وہ آل پر والوں کی ہوگی, اور مسالہ جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ ملکہ فوڈ کا ہے. اور جب تکہ کھا لیں تو پھر کیا کریں؟ تکہ کھا لیں تو کیا کریں؟ پھر ٹینک پیئے نا. بالکل, ٹینک تو بہت ضروری ہے کیونکہ گرمیاں بھی ہیں اور رمضان بھی ہے, اور بچوں میں بہت فیمس ہے, وٹامن سی اس میں شامل ہوتا ہے, قوت مدافعت بڑھاتا ہے, تو ٹینک کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہماری تینوں ریسیپی ہمارے ساتھ ہیں گی. ٹھیک ہو گیا, میں اپنی ریسیپی تیار چلیں جی. آپ اس کو بالکل دم پہ رکھیں, اسی لیے انہوں نے پہلے سے چڑھا دیا پتیلی پہ, کیونکہ اس کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, ورنہ ہم آپ کو میرینیشن بھی دکھاتے. جی, آگے بڑھتے ہیں جناب. قبلہ اصغر در صاحب, گفتگو آپ نے بہترین انداز میں ظاہر آغاز ہوا آپ سے. یہ فرمائیے کہ آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے. کسی بھی سازش کو عام کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. لوگوں کو یعنی ذہنی طور پر یرغمال بنا لیا جائے اور ان پر اپنا نظریہ تھوپ دیا جائے. زبان زد عام ہو گئی بات کہ اسلام جو ہے انتہا پسندی کا دین ہے, جو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ نہیں ہے. اب ہم کیسے مقابلہ کریں اس بات کا جو میڈیا ہم پر حملے کر رہا ہے, اور ہم یہ ثابت کریں کہ جی ہم انتہا پسند نہیں, اسرائیل اور صہیونی اور یہودی جو ہیں وہ ہیں شدت پسند. بہت اچھی بات آپ نے کی. اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ اسرائیل کا قیام 1917 میں کس نے کیا؟ ٹھیک. اسرائیل کا قیام برطانوی سامراجی حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے کیا. بالکل صحیح. تو تاریخ ہے. پھر اسرائیل کی جو سپورٹ ہے اس میں امریکہ نے پورا کردار ادا کیا. اچھا. اور امریکہ نے اس میں دو طریقے سے مدد کی کہ امریکہ خود بھی یہودیوں کے پیسوں پہ چلتا ہے. بالکل. 90% اس کا بجٹ جو ہے یہودی بناتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک تو امریکہ کی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہی اور کر رہی ہے. اگر اس کا کوئی نقصان بھی ہو جائے تو فوری طور پر امریکہ اس کا ازالہ کرتا ہے. بالکل. آن یہ عام ریکارڈ بات ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. نمبر 2, امریکہ کے اندر جو یہودی ہیں وہ یہود اسرائیل کو علیحدہ سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ کی طرف سے دو طرفہ جو ہے فائنینشیل سپورٹ, یعنی وہ پرائیویٹلی بھی سپورٹ ایک کرتے ہیں حکومت کی سطح پر اور ایک دوسرا privately. یہودیوں کی اپنی پرائیویسی کے اندر جو ہے اسرائیل کی سپورٹ ہوتی ہے. اچھا. پھر اسرائیل کے اندر یہود کی تعداد 60-70 لاکھ ہے اور امریکہ کے اندر جو ہے 80-90 لاکھ ہے. یہ ایک الگ فیکٹر ہے. تو اسرائیل کی امداد اور اسرائیل کو جو سپورٹ دی جاتی ہے اور الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے, فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا ہے, بالکل کوئی آواز بلند میڈیا پہ نہیں آتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ آئیے, یمن میں قتل عام ہوتا ہے, کوئی آواز حوثیوں نہیں. کا کوئی آواز نہیں اٹھتی. کشمیر کشمیر کے اندر بے گناہ مسلمانوں کا خون بہتا ہے. برہان مانی کے بعد کتنے برہان مانی جو ہے شہادت کی منزل سے گزر گئے, مگر کشمیر کی آج بھی جو ہے آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. کبھی کسی برطانوی یا یورپی میڈیا سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ لوگ بھی مظلوم ہیں؟ بالکل صحیح. اس پر ہمارا اسلامی میڈیا, عرب, بالکل کسی صاحب کا شعر ہے کہ عرب ملک کیرا کو ندارز, عرب ملک کیرا کو ندارز, تفو بر تو اے چرخ گردہ تفو. اللہ اکبر, اللہ عرب اکبر, اللہ تقسیم ہے. اللہ اکبر. اور یہ عربوں کی تقسیم ہی نے جو ہے یہ شاخسانہ کھڑا کیا. اگر کل میں نے عرض کیا تھا کہ OIC اگر صحیح طور پر متحد ہو جائے, صحیح طور پر جو ہے وہ جنرل کونسل میں اپنے حقوق کے لیے متحد ہو جائے, صرف یہ عرب متحد ہو جائے, جی مگر صورتحال بالکل بالکل صورتحال بالکل بھی قابل اطمینان نہیں ہے. خدا کرے کہ ایسا وقت آئے کہ جو ہم سب کے دلوں کا خواب ہے. شبیر الحسن طاہری صاحب, میڈیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور میڈیا میں کچھ پہلو ہیں, یعنی میڈیا ایک تو یہ پرنٹ میڈیا ہے, پھر یہ ایک الیکٹرانک میڈیا ہے, ٹیلی ویژن, اور آج کے دور کا سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور میڈیا کا ذریعہ جو ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا ہے, ممبر اور محراب, یعنی جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی ایک میڈیا ہی تو ہے کہ جس میں لوگوں کے مسائل پر بات ہو سکتی ہے. اس کو ہم کیسے استعمال کریں کہ اسلام کے خلاف جو انتہا پسندی کی سازش ہے اس کو عیاں کیا جائے, اور جو لوگ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. بہت خوبصورت اور بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی غرض سے, اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک مبلغ کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے معاشرے میں اگر خیر جا رہا ہے, نیکی جا رہی ہے, اصلاح ہو رہی ہے, اگر معاشرے کے افراد کی بھلائی جا رہی ہے تو وہ جہاں تک جا رہی ہے اس ثواب میں یہ شامل ہے. سبحان اللہ,
سبحان اللہ. اور اس اجر اور جزا میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کی بارگاہ سے انہیں اس کا اجر بھی ملے گا، صلہ بھی ملے گا. لیکن اگر ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں، رسائل ہوں، ممبر ہوں، خطبات ہوں، محراب ہو، الغرض بولنے والوں، لکھنے والوں، کہنے والوں کے ذریعے سے اگر معاشرے کے اندر شر جا رہا ہے، فساد جا رہا ہے، بدی اور برائی جا رہی ہے، تو اس سزا میں بھی وہ پورے شامل ہیں. صرف وہ لوگ نہیں اس کی سزا بھگتیں گے کہ جن تک یہ بدی گئی ہے، جنہوں نے پہنچائی ہے وہ بھی بھگتیں گے. اس گناہ میں وہ شامل ہیں، اس برائی میں وہ شامل ہیں. علماء کرام میری اس بات کی تائید کریں گے. جہاں خیر تو یہ ہماری یعنی جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اور میڈیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اسلامی ذمہ داریوں میں شامل ہے، شرعی ذمہ داریوں میں شامل ہے. وحدت کی بات، اتحاد کا پیغام، اخوت کا، بھائی چارے کا، محبت کا تمام ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد فضا میں یہ پہنچائیں. اور میں تمام اسلامی حکومتوں کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ اپنے اپنے ملک کے میڈیا کو آزادی دیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور مسلمانوں کے مسائل اور مشکلات کو اجاگر کرنے کے لیے آزادی ہونی چاہیے میڈیا کو. آج یمن کے مظلوموں کے لیے مسلمان ملکوں کا میڈیا کتنی بات کرتا ہے، بالکل صحیح ہے. فلسطین کے مظلوموں کے لیے مسلمان ملکوں کا میڈیا کتنی بات کر رہا ہے، بالکل صحیح بات. کشمیری مسلمانوں کے لیے مسلمان ممالک کا میڈیا کتنی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. بالکل صحیح. اس سلسلے میں جو ارباب اقتدار ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور تمام ذرائع ابلاغ کے افراد جو ہیں، ادارے جو ہیں، ان کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے پیغام آگے بڑھائیں. جزاک جیسے اللہ. آپ آگے جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی بالکل، یہ باتیں بڑی زبردست باتیں ہیں. میں ایک بہت اہم سوال حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب کی جانب لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اس شدت پسندی کو کم کرنے کے لیے علماء کرام کا کیا کردار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہر دور میں علماء کرام کا جو کردار ہے، شدت پسندی اور انتہا پسندی اور وہ الزامات جو اغیار اور یہود نے ہم پر لگائے ہیں، ان کے توڑ کے لیے اور وضاحت کے لیے ہمیشہ سے کلیدی کردار رہا ہے علماء کرام کا. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ علماء کرام کی بات کو اہمیت بھی معاشرے میں دی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور ان کی بات سنی بھی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور اس بات کو قبول بھی کیا جاتا ہے اور کسی حد تک اس بات پر عمل بھی کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہودی جو میڈیا ہے، جی، اس کی بنیاد ازل سے دو باتوں پر ہے. جی. قرآن میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسخط، کہ زبردست قسم کا وہ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کو سننے والے اور جھوٹ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے والے، اور وہ آخری درجے کے سود خور ہیں. تو اس وقت یہودیوں کا جھوٹ اور ان کا جو سرمایہ ہے سود کے ذریعے جھوٹ اور سود حاصل ہو رہا ہے، سود در سود کا سرمایہ اور جھوٹ، یہ یہودی میڈیا کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کا توڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور یہود کی سازشیں بھی قرآن مجید میں اور احادیث میں موجود ہیں. تو ان سب چیزوں کا توڑ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام سمیت تمام میڈیا کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس موقع پر میں سچ ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ کل اور آج جی اتنے بڑے جامع موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، آپ کا بہت شکریہ. اس کو لوگ سن رہے ہیں اور اس سے بہت بڑی ذہن سازی ہو رہی ہے. شکر. اور علماء کرام جو ہیں وہ ممبر و محراب سے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. شکر ہے. اور یہ جو ممبر و محراب جو فورم ہے یہ ایسا زبردست ہے کہ سن 2010 میں UNDP کی ایک ورکشاپ تھی اسی حوالے سے کہ کون سا فورم دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. جی.
تو وہاں پر یہی بات ہوئی، پرنٹ میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، اور سوشل میڈیا پر بھی، کہا کہ سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ جو ہے قبول کیا جانے والا، اور سب سے زیادہ جس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، یہ ممبر و محراب کا فورم ہے، اور ممبر و محراب سے جو بات کی جا رہی ہے وہ بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو ایک لمحہ، ایک دقیقہ ضائع کیے بغیر بڑی جرت، جسارت، دلیری اور تسلسل کے ساتھ اپنی کوششوں اور کاوشوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہود ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنی پھونکوں سے وہ اللہ کے روشن کردہ چراغوں کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اس کے متعلق ایک چھوٹا سا شعر بھی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فریدی صاحب کی گفتگو پر ہم بریک لیتے ہیں، ایک مختصر سی بریک، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ گفتگو ہے ایک بہت ہی خوبصورت عنوان پر، اسلام پر انتہا پسندی کا الزام۔ جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں گفتگو کا لب لباب جلدی سے بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ اسلام امن کا، محبت کا، دوستی کا اور پیار کا دین ہے۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا یہودیوں کی جانب سے، جس کے لیے استعمال کیا گیا میڈیا کا۔ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی کہ اسلام شدت پسندی کا دین ہے، جبکہ اسلام نے کبھی بھی اپنی تبلیغ کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا۔ یہ دین اگر پھیلا ہے تو کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ ہمارے درمیان موجود حضرت علامہ اصغر درد صاحب، سرکار یہ فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے، کل بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی 100 میں پہلا نام میرے نبی کا ہے، جن کی شخصیت کو اورینٹلسٹ مستشرقین نے بھی یہ مانا ہو کہ انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سب کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے تو یعنی اسلام کی تصویر وہ ہیں کہ جناب یہ ایک اسلام کی تصویر ہے، تو پھر کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے کچھ دیگر لوگوں کو ایک اسلام کی تصویر بنا کر پیش کر دیا اور دنیا نے اس کو، چاہے وہ یہودی لوگ جن کو اسلام کا لبادہ اڑا دیا گیا، ہم کیوں اس سازش کو پکڑنے میں ناکام رہے؟ صورتحال مہدی صاحب یہ ہے کہ ایک واقعہ مجھے حدیث کا یاد آتا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید جناب ایک معرکے میں ایک مشرک کے پیچھے جا رہے تھے۔ اس نے جب تلوار کو اور موت کو سامنے دیکھا تو اس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ اچھا، اور قتل کرنے کے بعد جب یہ واقعہ سرکار رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو اسامہ نے ایک کافر اور مشرک کو کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ہے قتل کر دیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے استفسار فرمایا اسامہ ابن زید سے کہ اسامہ ایسا ہوا؟ ٹھیک ہے، کہا یا رسول اللہ، اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ حل شققت قلبہ، تمہیں کیسے معلوم؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں کیسے پتا؟ کل قیامت کے دن اے اسامہ تم کیا جواب دو گے جب اللہ تبارک و تعالی اس قتل ہونے والے کے خون کے مواخذے کے لیے تم سے سوال کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسوہ رسول، یہ ہے اسوہ رسول۔ حضرت مقداد انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک کافر نے میرے ہاتھ کو قطع کر دیا، صحیح۔ اور قطع کرنے کے بعد جو ہے وہ درخت کے پیچھے اس کی اوٹ لے کر پناہ گاہ کے اندر چلا گیا، مگر میں اتنی طاقت رکھتا تھا کہ اسے قتل کر دوں۔ کیا میرا اس کو قتل کر دینا درست ہوگا؟ ٹھیک۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قطعاً نہیں، اگر ایسا کرو گے تو اس کی جگہ تم اور وہ تمہاری جگہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اسوہ رسول، یہ ہے پیغام رسول کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر پتے کو توڑنے کے لیے کہا کہ بیجا اس کو بھی نہ توڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتے کے توڑنے کے لیے جو مذہب انکار کرتا ہو سبحان اللہ۔ وہ کسی انسان کے، اور اسلام کے جہاد، کافر تو لڑتا ہے جی، مارنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، اقتدار کے لیے، اسلام جہاد کرتا ہے ظلم کو مٹانے کے سبحان لیے۔ اللہ، کیا اچھی بات اسلام ہے۔ جہاد کرتا ہے ناحق ہونے کسی کے ساتھ جو ہے ظلم و تعدی کرنے سے۔ سبحان یہ ہے اللہ، اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، دور حاضر کا فلسفہ یہی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مائٹ از رائٹ اینڈ پاور از ورچو۔ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے اس کے اوپر کہ دور حاضر میں یہ کہا گیا کہ حق وہی ہے جسے طاقت کی سند حاصل ہے، اور دوسرے مصرے میں جواب دیتے ہیں کہ حق وہی ہے جسے طاقت کی سند حاصل ہے۔ حق یہ ہے، حق کی یہ تعریف تو خود باطل ہے۔ حق یہ ہے کہ حق کی یہ تعریف تو خود باطل ہے۔ طاہری صاحب، ہم پروگرام کے اختتامی مرحلے تک آ گئے ہیں، دونوں علماء کرام سے مختصر سے جواب لوں گا۔ جیسے کہ ابھی در صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زید کیا تم نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم۔ اب اگر کوئی منافق کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں ہم تو اسے سزا نہیں دے سکتے، اگرچہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی موت کا اس سامنے ہوا ہے۔ پھر کس طریقے سے مقابلہ کریں اس سازش کا، اس انتہا پسندی کے الزام کا؟ کیا سد باب کیا جائے اور اس کو دوسری طرف پلٹایا جائے کہ جہاں پہ شدت پسندی ہے؟ جی، عصر حاضر کے مسلمانوں کی یہ بہت بڑی نالائکی یہ چیز کہلائے گی کہ وہ استعمار کی سازشوں کا درست طریقے سے ان کو واضح نہیں کر سکے اور لوگوں کو اور دنیا کو باخبر نہیں کر سکے کہ اسلام کے خلاف انہوں نے جو سازشیں کی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو اتنی روشن اور اتنی واضح ہیں۔ اسلام کا تو لفظ، مذہب ہمارا اسلام ہے، سین لام میم، سلامتی سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری پہلی تعلیم یہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے ملنا ہے تو اسے کہنا ہے السلام علیکم، آپ سلامت رہیے۔ تو سلامتی کا مذہب ہے۔ ایمان امن سے ہے، میں مومن ہوں، اس کا مطلب ہے میں امن چاہتا ہوں، میں بھی امن سے رہوں گا اور آپ بھی امن سے رہیں گے، نہ مجھے آپ سے کوئی خطرہ ہے نہ آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ اسلام اور ایمان کی انتہائی، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تمام زمین والوں پر رحم کرنا ہے۔ اسلام کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہ حیوانات پر، نہ حشرات پر، نہ جانوروں پر، کسی پر ظلم کی، تجاوز کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ تمام انسانوں کو اسلام احترام دیتا ہے، ان کے حقوق کا لحاظ کرتا ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات مسلم حکمرانوں کی، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، پہلی ذمہ داری ہے، اس کے بعد تمام علماء اہل اسلام اور جس کا جتنا رتبہ ہے کہ اسلام کی روشن اور پاکیزہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں، اسلام کا محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انتہا پسندی ہماری صفوں میں داخل کی گئی ہے، اسلام کی تعلیمات انتہا پسندی کی سبحان نہیں ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اندر انتہا پسند لوگوں کو داخل کر دیا گیا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، سارے بھائی ایک دوسرے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے صلی اللہ والے، دوہرا علیہ رشتہ وآلہ رکھتے ہیں، انسانی بھائی بھی ہیں۔ میں نے کل مولا متقیان کے قول کی روشنی میں عرض کیا، مولا علی علیہ السلام نے کہا یا تو ہر انسان تمہارا انسانی بھائی ہے، اور اگر اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے تو دوہرا رشتہ ہے، بے شک، انسانی بھائی بھی اور اسلامی بھائی بھی ہے، بے تو اس کے شک۔ دوہرے حقوق ہیں۔ لہٰذا ہمیں
اہل اسلام کا بھی احترام کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ تمام انسانوں کو پیار اور محبت کا پیغام جو اسلام نے دیا ہے ان تک پہنچانا ہوگا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ فریدی صاحب یہی سوال آپ کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجادلہم باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ کسی سے جب بحث مباحثہ کریں تو احسن انداز میں، اچھے انداز میں کریں، تاکہ جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے وہ آپ کی دوستی پر اور آپ کا ہم نوا بننے پر مجبور ہو جائے۔ اخلاق ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق کی جو تلوار ہے، جیسے مولانا اصغر درس صاحب نے شروع میں بتایا تھا، اس سے بڑی کوئی تلوار نہیں ہے آج دنیا کو فتح کرنے کے لیے، اور جتنی سازشیں ہمارے خلاف ہیں اور جتنی سازشیں اسلام کے خلاف ہیں ان کو ہم بڑے احسن طریقے سے، مثبت الفاظ سے اور درگزر، یعنی ان کی جو سازشیں ہیں اگر ہم ان کا شکار ہوں گے اسی طرح ہم کریں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم اسلام کا دامن چھوڑ کے ان جیسا رویہ اور وتیرہ اختیار کریں۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں ذکر ہوا، جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو ایک سوال ان سے کیا، اہل مکہ سے، کہ آپ مجھے کیسا پاتے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہترین بھائی ہیں اور بہترین بھتیجے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ، میں نے آپ سب کو معاف کر دیا، لیکن اسلام کو پھیلانے کی کوششیں اور کاوشیں اور جو دستیاب ذرائع ہیں ان سب کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ضرور ہوگا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا۔ اور گفتگو کے بعد یقیناً ایک چیز جو لازمی جز ہے اختتام پہ، وہ ہے ہمارا کچن۔ جی جناب، کچن میں تکے تیار ہو گئے ہیں، بس جلدی سے آپ اس کو پریزنٹ کر دیں، اور ہمارے کیمرہ مین جو ہیں ذرا وہ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ سلاد تیار ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ریسپیز بہت اچھی ہیں جناب، ذائقہ بہترین ہے، خوشبو اور بھی بہت اچھی ہے۔ آخر میں ہم اس پہ آل پر کی کریم یوز کریں گے۔ آلپرس کی کریم۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو لیجئے جناب، یہ ہو گئے تکے تیار، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تکے کھائیے اور پھر ٹینگ پیجئے۔ بڑا اچھا کمبینیشن ہے، ٹینگ کے کئی ایک ذائقے بھی ہیں، جو آپ کو پسند آئے وہ پئیں، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اور سحری میں پئیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ یہاں کراچی میں تو گرمی بہت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ سبین آپ کا، جناب علامہ محمد اصغر در صاحب آپ کا شکریہ، شبیر الحسن طاہری صاحب آپ کا شکریہ، اور علامہ عبدالخالق فریدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بے انتہا خوبصورت گفتگو کی۔ اور ناظرین کرام، یہ ایک انتہائی حساس موضوع کہ اسلام پر انتہا پسندی کے جو الزامات ہیں وہ کیوں لگ رہے ہیں، اس میں ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا کہ یقیناً یہ ایک بیرونی سازش ہے کہ جو اب سے نہیں 1400 سال سے ہو رہی ہے۔ کبھی فزیکلی حملے کیے جاتے ہیں اور کبھی نظریاتی حملے کیے جاتے ہیں، اور یہ سازش گویا ایک نظریاتی حملہ ہے جس کا ایک بہت بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔ میں ساری گفتگو کو سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا ایک بہت بڑا ہتھیار میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ ہمیں اپنے تمام فورمز پر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ادراک رکھنا ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ الزام ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی سازشوں میں کچھ ایسے نادان دوست بھی ہیں کہ جن کی طبیعت اور مزاج میں شدت پسندی ہے۔ انہیں اسلام کی اصل تعلیمات سے روشناس کرانا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرانا ہے کہ جہاں حضور نے کسی کو بھی تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھوایا۔ آخر میں اصغر در صاحب نے بڑی خوبصورت روایت سنائی کہ جب ایک صحابی نے، زید نے، ایک شخص کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے وقت آخر موت کے وقت پہ کلمہ پڑھ لیا، تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم، کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ تو لہٰذا ہمیں تمام لوگوں کو یہ تعلیمات دینی ہیں اور پہنچانی ہیں کہ کسی نے بھی کلمہ پڑھا ہے تمہیں اس کے ساتھ عقیدت، محبت اور پیار کا رشتہ رکھنا ہے۔ یہی پیغام شبیر الحسن طاہری صاحب نے دیا، یہی پیغام جناب عبدالخالق فریدی صاحب نے دیا۔ کل انشاءاللہ اسی گفتگو کو جب ہم آگے بڑھائیں گے تو اسی موضوع اور تسلسل کو آگے رکھیں گے،
اور ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے ان شخصیات کا جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، جنہوں نے اپنی محبت کے ذریعے سے انسانیت کے پیغام کو عام کیا۔ بہت خوبصورت یہ گفتگو کا سلسلہ ہے جو کل سے جاری ہے، آج بھی جاری رہا، اور انشاءاللہ کل بھی اولیاء کرام کی شخصیات پر ہم آپ سے بات کریں گے۔ جو سچ ٹی وی کے ناظرین مسلسل پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی بھرپور گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہے۔ جناب وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا کون بنے گا سچ کی آواز۔ جزاک اللہ، سچ کے ساتھ رہیے، کہیں نہ جائیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور بریک پہ جانے سے قبل آپ نے علماء کرام کی سیر حاصل گفتگو سنی، استفادہ کیا۔ بہت ہی شاندار موضوع جس پر بات چیت ہوئی، اور ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک اور بہت حساس موضوع پر بات کی، اسلام پر انتہا پسندی کے الزام، اس کی وجوہات، اس کی توجیحات اور اس کے سد باب پر علماء کرام کی گفتگو۔ کل انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارا موضوع گفتگو ہوگا تبلیغ دین میں اولیاء کرام کا کردار۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو بہت ہی مقبول سیگمنٹ ہے، اور روز بروز اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پوری پاکستان سے اور پوری دنیا سے جہاں جہاں سچ ٹی وی کی نشریات دیکھی جاتی ہیں، اس مقابلے کے لیے دعائیہ پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور بہت معنی رکھتی ہے۔ ہمارا مقبول ترین سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں بچے بچیاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک بہی معنی مقابلہ ہے، جس میں آخر میں ایک ہی پارٹیسپینٹ آخر تک جائیں گے اور ایک انعام کے حقدار قرار پائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقصد بس ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے۔ اس کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو جائے۔ یہ ہمارے دل کی خواہش ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل کو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے جب میرے نبی کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کا ایک بہانہ ہے کہ سرکار کا ذکر ہو جائے، اور جو جتنی عقیدت سے، جتنے ادبی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کا ذکر کرتا ہے، ہم اسے آئندہ یعنی مرحلے میں لے جاتے ہیں اور وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ججز ہیں جو ان قواعد کی بنیاد پر پرکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں ججز کا جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ان کے کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں سحر کے اس پہر میں۔ ہم ان کے تہ دل سے ممنون۔ محترمہ سعدیہ رضا صاحبہ، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں بہت ہی نفیس شخصیت، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت بہترین انداز میں نعت رسول پڑھنے والی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب عزیز الدین خاکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ نے کوٹی بہت اچھی پہنی ہوئی ہے، بیس کوٹ آپ کی بہت شاندار ہے، بڑی نوازش، جزاک اللہ خیر جزا۔ مہنگی اور ان وصول کے ہو گئی۔ جزاک اللہ، ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بہت دل سے کلام پڑھتے ہیں، کیا ہی کہنا ہے، ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے کل ایک منقبت پڑھی کہ جس کے ایک شعر کی کیفیت مجھ پہ بھی اور ہمارے علامہ اصغر در صاحب بھی یہ فرما کے گئے کہ اس کی کیفیت ابھی تک طاری ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ جناب وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بہت بہت السلام شکریہ ورحمۃ آپ کی اللہ تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ آج بھی وقت ہوگا تو پھر آپ سے ایک منقبت سنیں گے۔ تو آپ
لوگوں کی اجازت ہو تو مقابلے کا آغاز کیا جائے؟ جی بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ روز کی طرح خاکی بھائی جو اصول اور قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ ایک دفعہ دہرا دیجئے تاکہ تمام پارٹیسپینٹس اس کو توجہ سے سن لیں. جی بیٹا الحمدللہ، ویسے تو تمام بچوں کو معلوم ہے، مگر آپ کو ایک آستائی کنترا پڑھنا ہے. 2 اشعار بھرپور انداز سے یہاں پر مقابلے میں آ کر شریک ہو کر آپ پیش کریں. ٹھیک ہے نا؟ بس اتنے، باقی تو تمام معاملات آپ کو پتہ ہیں. اور سکون سے پڑھیں، یہ بھی بتائیں، ٹینشن نہیں لیں، گھبرانا نہیں ہے. 2 اشعار ہوتے ہیں اور اس کو بھرپور انداز سے پیش کیجیے آپ. گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے تشریف لائیے نبیل یاسین. میں ملتمس ہوں نبیل یاسین تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت کے پھول نچھاور کریں ہمارے آج کے مقابلے کے پہلے پارٹیسپینٹ. وعلیکم السلام. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے. حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ سیکنڈ ایئر. جب تم آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا یہ اتنا کمزور سا بچہ ہے تو اس میں مطلب کہاں آواز آئے گی، یہ کیسے اوپر لے کے جائے گا، مگر کیا بہترین تم نے پڑھا ہے. میں دیکھ رہا تھا وسیم بھائی بڑا خوش ہو رہے تھے. وسیم بھائی. جی ماشاءاللہ بہت پر اعتماد انداز میں بچے نے کلام پڑھا. انتخاب کلام کا بہت اچھا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ثناء مقابلے میں آتے ہیں تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے اور سمجھ لیں کہ بڑا سنبھل کے پڑھتے ہیں کہ کوئی
ہم سے زیادہ کوئی سر نہ لگ جائے جس سے ہم نکل نہ جائیں یا ہماری آواز آگے پیچھے نہ ہو جائے، مگر اس نے اتنے پر اعتمادی کے ساتھ بہترین اور خلوص سے محبت بھرے انداز میں پڑھا واہ کہ یقین مانے کہ دل خوش ہو دل گیا خوش ہو گیا، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر میں آپ کو عمران بھائی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے دوست تھے یاسین قادری، ملک پاکستان کے مشہور نقیب محفل تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ ماشاءاللہ بھی اس سٹیج کا حصہ ہوتے تھے، ماشاءاللہ۔ آج وہ نہیں ہیں، تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بچہ، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کے درجات میں بلندیاں الہی امین بھائی، نبیل بہت اچھا پڑھا، اللہ تعالیٰ تمہارا پڑھنا قبول فرمائے۔ خاکی بھائی؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے کلام کا انتخاب بہت اچھا کیا۔ حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام ہے، مفتی اعظم ہند تھے وہ، سب سے بڑی بات تو کلام کی بات ہو، اور خالصتاً نعت ہے یہ، واہ، اور ماشاءاللہ بہت اعتماد کے ساتھ انہوں نے نعت پیش کی ہے۔ اور جب آئندہ آپ نعت پڑھیں تو صرف قاف ذرا صاف نکالیے گا، باقی تو تمام چیزیں آپ نے بہت اچھی ادا کی ہیں۔ واہ واہ، میں سعدیہ باجی سے کمنٹس لوں گا لیکن بریک آنے والی ہے، بریک پہ جانے سے قبل وسیم بھائی ذرا کوئی 2 شعر سنا دیں آپ، اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے۔ نبض رک جاتی ہے، سانس چلتا ہی نہیں، نبض رک جاتی ہے، سانس چلتا ہی نہیں، نبض رک جاتی ہے، سانس چلتا ہی نہیں، گر نہ ہو ذکر نبی دل دھڑکتا ہی نہیں، گر نہ ہو ذکر نبی دل دھڑکتا ہی نہیں، وہ سخی ایسے سخی مانگو جو ان سے کبھی، وہ سخی ایسے سخی مانگو جو ان سے کبھی، بس دیے جاتے ہیں وہ ہاتھ رکتا ہی نہیں، بس دیے جاتے ہیں وہ ہاتھ رکتا ہی نہیں، جب سے لوٹ آیا ہوں میں دیکھ کر شہر نبی، جب سے لوٹ آیا ہوں میں دیکھ کر شہر نبی، تب سے جنت کے لیے دل مچلتا ہی نہیں، تب سے جنت کے لیے دل مچلتا ہی نہیں۔ اور یہ شعر سنیے گا، جان و دل تجھ پہ فدا، جان و دل تجھ پہ فدا، کہ اذاں تیری بلال، جان و دل تجھ پہ فدا، کہ اذاں تیری بلال، آسماں گر نہ سنے دن نکلتا ہی نہیں، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان
مرتبہ پھر خوش آمدید، اور بڑا ہی بہترین آغاز ہوا ہمارے سیگمنٹ کا کون بنے گا سچ کی آواز۔ نبیل یاسین نے اپنے نعتیہ کلام سے ایک سما باندھ دیا اور اس کے بعد وسیم عباسی صاحب نے بہترین کلام پیش کیا۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کلام سنا اور اس سے پہلے عزیز الدین خاکی صاحب کے تاثرات۔ میں چاہوں گا کہ ہماری آج کی تیسری جج محترمہ سعدیہ رضا صاحبہ ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت پیاری آواز، بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی کوشش۔ آخر میں بالکل جب اینڈ کر رہے تھے تو تھوڑا سا ہی اترے، لیکن انہوں نے بہت عمدگی سے اس کو نبھا لیا، سنبھال لیا ماشاءاللہ۔ اور ایک چیز ان کی پلس پوائنٹ تھی جو کہ ہر نعت خواں میں مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی، یہ باڈی لینگویج یوز کر رہے تھے۔ انگلیوں کو اگر آپ دیکھیں نا ریکارڈنگ میں تو یہ انگلیوں کو یوز کر رہے تھے کہ سر کی گرا بندی جو بھی ہے۔ تو باقی بچے جو آتے ہیں نا وہ اسٹل کھڑے ہوتے ہیں، اسٹل کھڑے ہونے والا کبھی بھی اچھا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کبھی ہائی نوٹ پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، آپ اوپر کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ باڈی لینگویج یوز کر رہے تھے، تو یہ ان کے حوالے سے میں میسج بھی دوں گی کہ جتنے بچے پڑھیں وہ باڈی لینگویج یوز کیا کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بذرا بچے گھبرا جاتے ہیں شاید، اس لیے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کا اعتماد جو ہے وہ بڑا ایک ان کا پلس پوائنٹ تھا۔ بالکل بالکل بالکل، جزاک اللہ جی۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ بنا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں سلیم سلطان سے، جو گوجرا سے تشریف لائے ہیں۔ فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے گوجرا، اور بڑی اہمیت کی حامل ہے ہر حوالے سے۔ وہاں سے ہمارے پاس بھی ایک پارٹیسپینٹ آئے ہیں سلیم سلطان۔ جناب بسم اللہ، تھوڑا سا اور ادھر میری طرف تھوڑا سا اور، ہاں چل۔ تیری اے جذبے شوق صلی علی بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی علی کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خاکی بھائی اچھی پڑھی ماشاءاللہ۔ بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام انتخاب اچھا ہے، مگر ابھی انہیں اور تیاری کی ضرورت ہے، محنت کریں اور بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ کہ ابھی تراشنے کی تیاری کم ہے، تیاری کم ہے۔ ٹیلنٹ ہے لیکن مقابلے کی تیاری ہوتی ہے نا تو وہ ذرا کم ہے۔ ٹھیک جی، سعدیہ باجی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، پریکٹس کی کمی ہے بہت زیادہ۔ اب میرا خیال ہے دور سے تشریف لائیں، تھوڑے تھکے ہوئے بھی ہوں گے۔ جی 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 ہیں بھائی، آج ہی آئے ہو؟ ہاں، تھک گئے ہیں، پھر رات کا پہر نیند بھی آ رہی ہے نا؟ وہاں پہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، کراچی والے تو جاگتے رہتے ہیں رات دیر تک، کراچی والوں کا پلس پوائنٹ ہے، وہاں لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ اب جلدی سونے والے لوگوں کو شہر میں جگا رہے ہیں تو وسیم عباسی بھائی ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ، سفر کر کے آئے ہیں، اور پھر کراچی والوں کی ایک مہمان نوازی بھی آپ کو پتہ ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو ججز مہمان نوازی کا کچھ دے دیں گے؟ نہیں، ہم نہیں، اگر ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ججز نہیں کر سکتے نا، جی کوئی گڑبڑ؟ ہم نہیں کر سکتے، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ جی میرٹ پہ ہم نے تو نمبر لکھ دیے ہیں، بس ٹھیک ہو گیا جی، لکھ دیے ہیں، اعلان ہونا باقی ہے، دیکھیں کب اعلان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بیٹا آپ کا، مسلسل محنت کی ضرورت ہے، آواز اچھی ہے ان کو، آواز اچھی ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اچھا جناب، ہم اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے پاس نام جیسا لکھا ہوا ہے میں ویسے بول رہا ہوں، اگر بیٹا کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ سمیہ نور تشریف لائیے، ہماری اگلی پارٹیسپینٹ۔ کون بنے گا سچ کی آواز، ہمارے آج کے مقابلے کی تیسری شریک سمیہ نور، یہی نام ہے بیٹا؟ اچھا، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر ادھر ادھر، بس ٹھیک ہو گیا؟
بسم اللہ. آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے وسعت کونو مقام روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھرپور مقابلے کی تیاری کیا بات. اور بہت زبردست انتخابی کلام. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ راستہ تو سیدھا سیدھا ہے مگر اسی راستے میں کبھی یہاں نکل کے اسی راستے پہ آنا, ہاں وہاں جا کے اس راستے پہ جانے. بہت اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ, بہت اچھی نعت بھرپور پڑھی. بھرپور. جی وسیم بھائی. ماشاءاللہ میں ہر سال جب ایسے سریلے بچوں کو سنتا ہوں اس سے نعت کے مقابلے میں, تو مجھے بعض بچوں کی آواز جو ہی میرے کانوں تک پہنچتی ہے عمران بھائی, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کرنگی سے آئیں. مجھے اس بچی جانتا تو نہیں ہوں مجھے, مگر میرا ایک دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کرنگی سے. اس کی کیا وجہ؟ بس یہ جو سر ہیں اور جس رچاؤ کے ساتھ یہ پڑھ رہی ہے, تو یہ الحمدللہ کراچی کی جو سرزمین میں کوئی خاص بات ہے؟ جی جی وہاں پہ اساتذہ ہیں, جیسے ہماری بہن ہیں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے, ہاں کی شاگرد ہیں. اچھا, تو وہاں کی مٹی جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ. اچھا چلیں, یہ تو وسیم بھائی کا ایک, اور بہت اچھا بچی نے پڑھا. اور اس کی آواز میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری فوک گلوکار جو ہیں ریشمہ, تو جو ہی بچی نے شروع کیا تو مجھے ان کی آواز بھی لگی کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے, بہت اچھا پڑھا جی, بہت ہی اچھا. جی سعدیہ باجی. میں تو آج مجھے لگا ہے کہ میں کسی نعت کمپٹیشن میں بیٹھی ہوں. جی بہت پیارا پڑھا, بہت سریلا پڑھا, گلا بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نظر بس سے بچائے. چھوٹا منہ اور بڑی بات والی اگر میں کہوں کہ بہت چھوٹی سی ہے اور بہت کھلی آواز ان کی, بہت پیارا پڑھا, دل میں اتر گیا, دل خوش ہوا. اور میری ہارٹ بیٹ ابھی بھی تیز ہے. بہت اچھا پڑھا. بہت تیاری سے آئی ہیں, تیاری سے آئی ہے. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 9th کی اسٹوڈنٹ ہے, کلاس 9th کی اسٹوڈنٹ ہے.
अल्लाह मैं आपको रूज़ सच दे। टीवी को मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके तवस्सुल से हम इन बच्चों तक पहुंचते हैं और इनकी कलाम सुनते हैं। और ये मुबारकबाद इस बात की है कि वो ऐसे हीरे चुन के लेके आते हैं। बेटा आप सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको शाद और आबाद रखे। हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की जानिब जो आज के इस नातिया मुकाबले के हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट होंगे। अच्छा, अगर उनसे पहले हम एक कलाम हैं, हाँ, हम खाकी भाई से एक कलाम सुन लेते हैं। मेरे जहन में पहले आ गई बात। खाकी भाई, जी एक कलाम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। ये तूर से कहती है अभी तक शब मेराज, ये तूर से कहती है अभी तक शब मेराज, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा सच टीवी की मरहबा सरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंतहाई शानदार मुकाबला, कौन बनेगा सच की आवाज़। शानदार कलाम पढ़ा। ब्रेक पे जाने से कबल सुमैया नूर ने, तमाम ही जजेज़ ने बेइंतहा पजीराई की, हौसला अफजाई की, और देखने वालों ने भी इस बात को महसूस किया होगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे आते हैं कि वो लगता है कि जी आप अपनी जगह मुकम्मल हैं, यानी अल्लाह ने उनको इतना टैलेंट दिया है कि वो आप अपनी जगह मुकम्मल हैं। फ़ैसला करने का हक़ ज़ाहिर है कि जजेस के पास महफूज है और वो जजेस की निगाह से देख रहे होते हैं। तो हम मुकाबले में जो हमारे अगले शरीक हैं दावत देंगे अल्ताफ़ुल्लाह ख़ान को कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करके अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें। अल्ताफ़ुल्लाह ख़ान।
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، الہی آمین الہی آمین۔ سعدیہ باجی کیا کہیں گی؟ جیسے 2-3 دن سے میں ہوں اور بار بار سب بتا بھی رہے ہیں کہ مقابلے میں جب آئیں تو کلام مقابلے کے حساب سے آپ رکھیں، تو یہ کلام کہیں سے بھی مقابلے میں پڑھنے والا نہیں ہے، اگر ان کے ٹیچر ہیں یا جن سے یہ سیکھ رہے ہیں یا گھر سے، تو ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ مقابلے میں ایسے کلام نہیں پڑھتے، پھر یہ نعت میں بھی پڑھ رہے ہیں اور جلدی جلدی جیسے محفل میں بچے پڑھتے ہیں نا ایسے پڑھ رہے ہیں ردھم میں، ہاں مطلب مقابلے کے حوالے سے نہیں ہے، ویسے تو سارے ہی نعت خواں معتبر ہیں، بلکہ میں آج یہ بھی کہوں گی کہ جتنے نعت خواں ہیں ان کی جوتیاں میرا سر، اللہ اکبر، لیکن جب بات مقابلے کی ہوتی نا تو ہم صرف نوک پلک صحیح کرتے ہیں تاکہ آئندہ وہ غلطیاں ہم نہ کر سکیں، ہماری بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہم بہت معتبر یا بہت بڑی سیٹ پر ہیں، جتنے ثناخوان رسول ہیں سب کو منبر رسول ملتی ہے جب آپ محفل پہ بیٹھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سعادت کو سمجھیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی خاکی بھائی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ بس ان کے لیے یہ اعزاز کم ہے کہ یہاں آ کر نعت انہوں نے پڑھ لی، مگر انہیں بہت محنت کی ضرورت ہے بیٹا، اگر آپ کو بہت اچھا نعت خواں بننا ہے نا تو آپ مزید بہت محنت کیجیے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ وسیم عباسی صاحب جی، خاکی صاحب نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سب کو قواعد و ضوابط بتا دیے تھے کہ ایک استائی ایک انترا پڑھنا ہے، تو انہوں نے بار بار ریپیٹ بھی کیا اور زیادہ بھی پڑھا، انہوں نے بار بار 3 شعر پڑھ دیے، تو اس سے بھی نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے سعدیہ باجی نے کہا ہے کہ مقابلے والا کلام پڑھنا چاہیے، تو محنت کی کافی ضرورت ہے، محنت کرتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ صلہ دے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ججز صاحبان جو ہیں وہ اپنے نتائج مرتب کر چکے ہیں، مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور جتنی دیر میں فائنل کرتا ہوں رزلٹ کو، یہ ذمہ داری بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پہ آ چکی ہے۔ ہم گزارش کریں گے ہماری بہت ہی عزیز اور بہت ہی محترم نعت خواں جناب سعدیہ رضا صاحبہ سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت کے کچھ پھول نشاور کیجئے اور اپنے حصے کی عبادت کیجئے۔ جناب سعدیہ رضا صاحب۔ حضور میری تو ساری
बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मैं बेकरार था आका मैं बेकरार हूँ मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है मैं बेकरार था आका मैं बेकरार हूँ मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी और कहाँ ये अर्ज़े मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ ये अर्ज़े मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है मैं बेकरार था आका मैं बेकरार हूँ मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत उम्दा कलाम बहुत बेहतरीन कलाम पढ़ा अल्लाह ताला आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और वक्त आ गया है उस मरहले का जिसका पूरी कौम को इंतज़ार है यानी जो रिज़ल्ट जजेस ने मुरतब कर लिया उसका ऐलान हो जाए सभी की नज़रें इस जानिब हैं कि रिज़ल्ट का ऐलान हो जाए तो मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगा ऐलान कर रहा हूँ सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं कि रिज़ल्ट क्या है और ये कोई गैर मुतवक्किल रिज़ल्ट नहीं है सुमैया नूर तशरीफ़ लाई है सुमैया नूर बहुत अच्छे नंबर मिले इनको बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे अगले मुकाबले में क्वालिफ़ाई तो कर जाते हैं लेकिन उनके नंबर नहीं होते इस बच्ची के नंबर बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह अल्लाह इसको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए नबील यासीन तशरीफ़ लाई है माशाअल्लाह नबील यासीन और उसके साथ तीसरे हमारे पार्टिसिपेंट जो गोजरा फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए थे सलीम सुल्तान जनाब तशरीफ़ लाइए
یہ 3 بچے جو ہیں آج کے مقابلے میں یعنی اول، دوم اور سوم یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پہ آئے ہیں، اور دیکھیے اس میں سے جو ججز صاحبان مناسب سمجھیں گے وہ بچے اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ البتہ سمیہ اور نبیل کے نمبر بہت زیادہ ہیں، ان لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ بیٹا بہت بہت مبارک ہو، اور اگلے مقابلے کے لیے آپ کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ جس طرح آپ نے آج بہترین انداز میں کلام پڑھا، انشاءاللہ تعالی اگلے مقابلے میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ کوئی بات اگلے مقابلے کے لیے اگر کہنا چاہیں تو کہیے۔ بس بیٹا بھرپور تیاری سے آئیے گا اگلے مقابلے کی، جب آپ آئے ہیں اس میں، اور اس نیت سے آئیے گا کہ آپ اس سے بھی اگلے مقابلے میں جائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ بہت محنت کیجیے گا۔ چلیے جی، جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور میں تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکر گزار کہ جو اپنے محبت نامے مسلسل ہمیں بھیج رہے ہیں، ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم کچھ ایسے ہی مزید ہیروں کے ساتھ اور ایسے ہی اچھے پڑھنے والوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مقابلہ اپنے بھرپور طریقے سے رونق کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام اس منزل پر ہوتا ہے۔ آپ کا میزبان سید عمران مہدی آپ سے اجازت چاہے گا۔ ہمارے درمیان بڑی بہترین آوازیں موجود ہیں، اب آپ ہی لوگ فیصلہ کیجئے کس چیز پر آج ٹرانسمیشن کا۔ خاکی صاحب کوئی کلام پڑھیں گے، اسی پر اختتام ہوگا۔ آپ کا میزبان سید عمران مہدی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جن کے تلووں سے جبریل آنکھیں ملیں، چاند سورج اشارے سے جن کے چلیں، جن کے آگے دیے کفر کے نہ جلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل